محترم پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد اکرم صاحب صدر تنظیم اساتذہ پاکستان، ابو عامر اعظمی صاحب، معزز مہمانان گرامی اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تنظیم اساتذہ پاکستان کے سب سے بڑے پروفیشن کی ایک نمائندہ تنظیم ہے۔ وہ ملک کے جس کے اندر 2 لاکھ سے زائد اسکولز موجود ہوں اور ایک اسکول میں اندازاً اوسطاً 20 اساتذہ اگر موجود ہوں تو آپ اساتذہ کرام کی اس تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس پروفیشن کے سب سے بڑے پروفیشن ہونے کی دلیل بنتی ہے۔ تنظیم اساتذہ پاکستان دنیا کے اس مقدس فریضے کو سر انجام دینے والوں کی وہ نمائندہ تنظیم ہے کہ جس پروفیشن کے لیے اس دنیا کے اندر 1,24,000 سے زائد وہ افراد، وہ بزرگ ترین افراد اس دنیا کے اندر بھیجے گئے کہ جنہوں نے اس مقصد کو پورا کیا کہ جس مقصد کے لیے دنیا کو تخلیق کیا گیا۔ تنظیم اساتذہ پاکستان مستقبل کا پاکستان بنانے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے افراد پر مشتمل وہ گروہ ہے کہ جو آج کی اس دنیا کے اندر، آج کے اس دن کے اندر کل کا پاکستان تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں تنظیم اساتذہ پاکستان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کل کے پاکستان کو بنانے کے لیے آج اس غور و فکر کو اور اس محفل کو یہاں پہ منعقد کیا اور اس کے نتیجے کے اندر اصحاب فکر و دانش کو جمع کرنے کی کوشش کی کہ جو کچھ اس وقت یہاں اسٹیج کے اوپر موجود ہیں اور ان سے زیادہ بڑی تعداد میں نیچے موجود ہیں اور انہوں نے عملی طور پر جا کر کسی کارخانے میں کام کر کے پاکستان کو بہتر بنانا ہے۔ عزیزان محترم، دور جدید کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے اذہان میں کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے وہ تخیل، اس کا خیال وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے دور جدید کے نام کے لحاظ سے کچھ تیز رفتار گاڑیاں، کچھ تیز رفتار ذرائع آمد و رفت، اسی طریقے سے کچھ سیٹلائٹ، کچھ کمیونیکیشنز، اور اسی طرح اگر میں تعلیمی میدان میں بات کروں تو مختلف سائنسی ایجادیں، مختلف وہ ٹولز کے جنہیں ہم AV8 کہتے ہیں، یہ ملٹی میڈیا کی صورت میں آپ کی نگاہوں کے سامنے اس وقت یہاں پہ موجود ہے۔ آپ میں سے بیشتر کے اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں اسمارٹ بورڈز کی صورت کے اندر، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر کی صورت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن کیا واقعی صرف یہی دور جدید ہے؟ میرا صرف پہ ذرا زیادہ زور ہے، اور اگر صرف یہی دور جدید ہے تو ان تمام اسباب و وسائل کو جو کہ ہمارے مختلف تعلیمی اداروں میں موجود ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آج ہم ترقی کیوں نہیں کر سکے؟ عزیز دوستوں، ساتھیوں، اگر میں یہ بات آپ سے پوچھوں اور یہ سوال آپ سے کروں کہ آپ میں سے کتنے ایسے احباب ہیں کہ جنہوں نے میٹرک سائنس سے کیا ہے؟ تو کوئی اگر ہاتھ بلند کر کے مجھے بتا سکیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک سائنس سے کیا ہے؟ 95% تقریباً لوگ یہاں موجود ہیں کہ جنہوں نے میٹرک سائنس سے کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ہم ایجادات نہیں کر رہے؟ آپ میں سے کتنے احباب، مجھ سمیت کتنے احباب یہاں پر ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے کم از کم 10 سال ون ہینڈ ڈسٹینس کے ذریعے اسمبلی سے کلاس تک کا سفر طے کیا ہے؟ سبھی موجود ہیں، مدارس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا میرا خیال ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارا معاشرہ صبر و تحمل سے اور ہمارے سگنلز نظم و ضبط سے عاری نظر آتے ہیں؟ عزیزان محترم، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسکول کے اندر اپنے تعلیمی اداروں میں آرٹس کا، جسے وہ کیا کہتے ہیں، ڈرائنگ کا سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھا ہے؟ تقریباً تمام احباب نے پڑھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر یہاں پر سینری بنانے کو کہا جائے تو ہم میں سے کتنے لوگوں کی سینری جو ہے وہ مختلف ہوگی؟ وہ بچپن کی بنائی ہوئی ایک یادگار سینری کے جس کے اندر وہ ٹرائنگل کی طرح ایک گیٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کمرہ سے گرم بناتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی درخت ہوتا ہے، کوئی نہر بھی ہونی چاہیے، پیچھے پہاڑ اور ایک بلند ہوتا ہوا یا طلوع ہوتا ہوا سورج موجود ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کے علاوہ بھی کوئی چیز تخلیق کرنے کے قابل ہوتے ہیں؟ دوستوں اور ساتھیوں، ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں بالخصوص کراچی بورڈ سے پڑھنے والے، دیگر کا مجھے اندازہ نہیں ہے، کہ جنہوں نے انٹر میں مسز میلٹن اور پروفیسر ہنری کوری پر مضمون لکھا تھا؟
بہت اچھی بات ہے. لیکن اس مضمون کو لکھنے کے باوجود یہ اس آئی تھنک یہ ناول کو پڑھنے کے باوجود کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو کوئی کریٹو رائٹنگ کے اپنے ذاتی 5 صفحے لکھنے کے قابل ہیں. گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو افراد اس پورے نظام تعلیم سے نکل رہے ہیں اور نکلتے رہے ہیں, ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارا اس میں ایک جرنلائز بات کر رہا ہوں, ظاہر اس میں بالخصوص بات نہیں ہے, ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارا ایک استاد کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ کو بورڈ پہ نقل کرتا ہے, طلبہ انہی الفاظ کو صفحہ کرتاس پر تحریر کر دیتے ہیں, امتحانات میں وہی الفاظ کاپی میں تحریر کیے جاتے ہیں اور استاد انہی الفاظ کے ذریعے ان کو چیک کر کے اس کا جو ہے نتیجہ اور رزلٹ دے دیا کرتا ہے. اذان محترم وہ ایک سائیکل ہے کہ جو چلے جا رہا ہے اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, جس کی کوئی منزل نہیں ہے, کیونکہ کولو کے بیل کی کوئی منزل ہوا نہیں کرتی ہے. اس کا مقصد ایک خاص دائرے کے اندر گھومنا ہوتا ہے اور اسی دائرے کے اندر گھومتے گھومتے کہ اس کی آنکھوں پہ شاید موجود وہ پٹی بھی جو ہے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں کراتی کہ وہ کتنا سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر ساری زندگی گھوم لیتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ اس کا مرکز و محور وہ ایک کنواں ہی ہوتا ہے کہ جس کے گرد وہ گھوم رہا ہوتا ہے. لہذا امتحانات میں چھاپتے چھاپتے ہمارے بچے جو ہے وہ پبلشر تو بن گئے ہیں, لیکن اگین کوئی والی بات کہ ان کے اندر وہ تخلیقی صلاحیت اس طرح سے پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو دنیا کو دیکھنے کا تقاضا کرتی ہے, دنیا کو مختلف انداز سے دیکھنے کا تقاضا کرتی ہے. لہذا ایک ایسی قوم کے جو مختلف 5 ایئرس کی بنیاد پر امتحانات کی تیاری کرتی ہو وہ دور جدید کے تعلیمی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی. عزیزان محترم, اگر سوال یہ ہے کہ دور جدید نہیں ہے تو پھر دور جدید ہے کیا؟ یہاں مختلف اصحاب فکر و دانش آئے, مجھ سے پہلے بھی یہاں پہ گفتگو ہوئی, یقیناً میں کچھ تاخیر سے شرکت کر سکا ہوں, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور میرے بعد بھی اتنے لوگوں نے یہاں پر آنا ہے. ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہر ایک اپنے مختلف انداز سے آپ کے سامنے ایک ہی بات کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے جاپان کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جاپان کے ایک تعلیمی ادارے میں ایک استاد کہ جو تعلیم و تربیت کے ماہر تھے اور بڑے اچھے استاد گردانے جاتے تھے, انہیں کسی کام سے ایک دفعہ اپنے اسکول سے 2 دن کی چھٹی درکار ہوئی اور انہوں نے اپنے پرنسپل صاحب سے چھٹی لینے کے بعد اس خیال سے کہ بچوں کا حرج نہ ہو انہوں نے یہ کام سر انجام دیا کہ انہوں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا دیکھو 2 دن میں نے اسکول نہیں آنا ہے, یہ ٹیپ ریکارڈر ہے جس پہ میں اپنا لیکچر, اپنا درس, جو بھی گفتگو میں نے کرنی ہے یہ میں ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور جو کلاس کا سی آر ہے, مانیٹر ہے, جو بھی ذمہ دار بچہ, اس سے گزارش ہے کہ کل جب میں میری کلاس کا وقت ہو اور میں کیونکہ موجود نہیں ہوں گا لہٰذا یہ لیکچر جو ہے آپ نے آن کر دینا اور اس کو آپ نے جو ہے وہ سننا شروع کر دینا تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو. اتفاق ہے کہ وہ استاد جو ہے وہ کسی وجہ سے اپنے اس کام یا اپنی چھٹی کو حاصل نہ کر سکے, واپس آ گئے, اور جب وہ اپنے وقت پر اس کلاس کے اندر پہنچے تو دروازہ کھولنے کے بعد جو سچویشن انہیں نظر آئی وہ کیا تھی؟ دروازہ کھولنے کے بعد سچویشن یہ تھی کہ تمام کلاس کے جو بچے تھے وہ کلاس میں موجود نہیں تھے. استاد صاحب کی ٹیبل پہ ان کا ریکارڈ, وہ جو ریکارڈ کہہ لیجیے یا جو ٹیپ ریکارڈ تھا جس میں ان کا لیکچر تھا وہ بج رہا تھا, وہ چل رہا تھا, اور تمام طلباء کی ٹیبلز پر بھی ایک ٹیپ ریکارڈر موجود تھا کہ جس میں ریکارڈنگ والا بٹن دبا ہوا تھا, اور تمام لوگ جو ہے اس ریکارڈنگ سے استفادے کے لیے انہوں نے وہ چیز کر کے باقی اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے. تو اگر ٹیکنالوجی سے مراد کچھ ہم اس قسم کی ٹیکنالوجی ہی صرف لیں گے تو اس کا نتیجہ بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال کے نتیجے میں نظر آئے گا. عزیزان محترم, لہذا یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ کتابیں تو الفاظ سکھاتی ہیں, انسان بناتے ہیں. لہذا میری نگاہ میں دور جدید کے جو تعلیمی تقاضے ہیں وہ صرف 3 ہیں, صرف 3 چیزیں ہیں, اور ان 3 چیزوں کو میں 3 الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہوں گا, اور وہ 3 الفاظ ہیں ICC. یہ 3 الفاظ دور جدید کے تعلیمی تقاضے ہیں جو بطور استاد مجھے, آپ کو اور ہم سب کو دیکھنے ہیں, اور یہ 3 الفاظ کیا ہیں؟ ICC, I can change. یہ 3 وہ الفاظ ہیں کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور جدید کے تعلیمی تقاضے ہیں. اس میں پہلا لفظ جو ہے I, میں, گویا سب سے پہلی چیز جو دور جدید کے تعلیمی تقاضوں کے تناظر میں ہے وہ یہ ہے کہ استاد خود دنیا کے ان بدلتے ہوئے تعلیمی رجحانات کو اور ان تقاضوں سے واقفیت رکھتا ہو. I, میں. اگر ایک استاد ان تعلیمی تناظرات سے واقف نہیں ہوگا تو وہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکے گا, وہ کوئی چینج پیدا نہیں کر سکے گا. لہذا جس طرح سے مجھ سے پہلے مقرر یہاں موجود ہیں, انہوں نے بھی خاصا اس پہ کلام کیا, گفتگو کی. آج ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو معلومات کا سمندر ہے, یہ جو سی آف نالج ہے, اس میں روزانہ کی بنیاد پہ ہزارہ ٹن جو ہے معلومات کا اضافہ ہو رہا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد دنیا کے مجموعی علم میں
کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا ہم جس دور میں طالب علم تھے ہمیں پتہ ہی چلا کہ نظام شمسی کا آخری سیارہ پلوٹو ہے. میرا اگر صحیح حافظہ کا ساتھ دے رہا ہے بڑھاپے کے باوجود, کیونکہ انہوں نے تذکرہ کیا بالوں کو سفید کرنے کا, میں نے آدھا کام کیا ہوا آدھا نہیں کیا ہوا, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حافظے کے بعد اس کے اثرات ہیں. تو پلوٹو جو ہے وہ نظام شمسی کا آخری سیارہ تصور کیا جاتا تھا, لیکن آج کی سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ پلوٹو کوئی سیارہ موجود ہی نہیں ہے. ہم جس دور میں تعلیم حاصل کرتے تھے وہاں مثال کے طور پہ سطحی انداز سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ انسانی تخلیق کے دو بنیادی نظریات ہیں. اسلامک پرسپیکٹو آف لائف, انسانی جو اسلامی تصور حیات ہے حضرت آدم اور اس کے بعد جو بھی سلسلہ ہے, اور دوسرا وہ ڈارون صاحب کا ایک نظریہ بڑا مقبول ہوا کرتا تھا. آج بگ بینگ تھیوری کے نام سے ایک تیسرا نظریہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اسی طریقے سے جس دور میں ہم نے ماسٹرز وہ میٹرک کیا, اس دور میں ہمارے پاس 9th کے اندر اپارچونٹی یہ تھی کہ آپ یا تو سائنس لے سکتے تھے یا آرٹس لے سکتے تھے. ٹیکنیکل اسکول الگ ہوتا تھا, تو سائنس سے آرٹس دو اپارچونٹیز موجود تھیں. لیکن آج اس سائنس کے اندر بھی کمپیوٹر کی صورت کے اندر ایک تیسری ویرائٹی آپ کے نگاہوں کے سامنے موجود ہے. تو میں عرض بنیادی طور پہ کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج میں 20 اور 25 سال پیشتر کے طریقوں کے مطابق 20-25-30 سال پیشتر کے طریقوں کے مطابق تعلیم دینا چاہوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے. کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ میں نے جس طرح سے تعلیم حاصل کی آج میں اسی طریقے سے اپنے نونہالان وطن کو جو ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کروں. کیونکہ آج استاد الاساتذہ جو ہے وہ کون ہے؟ یوٹیوب ہے. آج استاد الاساتذہ کون ہے؟ وہ گوگل ہے. آج ایک طالب علم جو ہے عمومی طور پر استاد سے زیادہ معلومات رکھ سکتا ہے. اس کی اپارچونٹیز زیادہ ہونے کے باعث, نالج کے ریسورسز زیادہ ہونے کے باعث اس بات کا بڑا گمان موجود ہے, بڑا امکان موجود ہے کہ ایک طالب علم اپنے استاد سے زیادہ معلومات رکھتا ہو. لہذا اگر استاد کا یہ پہلا کام آئی نہیں ہوگا, میں نہیں ہوگا, تو نتیجتاً وہ آپ کہہ لیجیے کہ دنیا کے جو بدلتے ہوئے تعلیمی تقاضے ہیں ان سے وہ مکمل واقفیت نہیں حاصل کر سکے گا, اور جب مکمل واقفیت حاصل نہیں کر سکے گا تو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق تعلیم نہیں دے سکے گا. مختلف احباب مجھے نظر آ رہے ہیں, ماہر تعلیم بھی یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ, صوبے بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی میں تعلیم 3 آرٹس کی بنیاد پہ جو دی جاتی تھی, ریڈنگ, رائٹنگ, میتھمیٹک جسے ہم کہا کرتے ہیں, پڑھنا لکھنا آ جائے, تھوڑی بہت حساب کتاب سے کچھ واقف ہو جائے. لیکن آج کی جو 21st سینچری ایجوکیشن ہے اس کے نتیجے کے اندر تعلیم تبدیل ہو گئی ہے 3 آرٹس کی جگہ 4 C's میں. 4 C جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ گئے ہیں. مختلف تناظرات ہیں, اس میں سے ایک تناظر یہ بھی ہے. اس میں پہلا جو C ہے وہ ہے کریٹیوٹی, تخلیقیت. دوسرا C ہے جسے ہم کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ, تنقیدی صلاحیت. تیسرا C ہے جسے ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن, اور چوتھا C جو ہے وہ ہے کہلاتا ہے کولیبریشن. یہ 4 C's جو ہے اس نے ان 3 آرٹس کو ریپلیس کر دیا ہے اور ان کی جگہ جو ہے وہ آج کے اس جدید دور کے اندر جو ہے وہ لے لی ہے. یہ کریٹیوٹی جو ہے کیا ہے؟ دیکھیے کریٹیوٹی آپ سب احباب زیادہ بہتر طور پہ واقف ہوں گے یقیناً, چیزوں کو منفرد انداز سے پیش کرنے کا نام ہے. ہم سب سانس لیتے ہیں, ہم سب کے تنوں پر لباس موجود ہے, ہم سب کے منہ میں غذا کے ذریعے ہم مطلب اپنی توانائی کے حصول کے لیے غذا ہم لے رہے ہوتے ہیں, ہم سب کے پاس کسی نہ کسی درجے میں سواریاں موجود ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ہم سب میں یکساں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم سب کی ایک انڈیویجول ڈفرینس ہے, ہم سب کے اندر انفرادی اختلافات موجود ہیں. اور یہ کریٹیوٹی بتاتی ہے کہ آپ کا وہ انفرادی فرق دوسرے سے کس قدر ہے, کتنا ہے. اذان محترم, اگر ایک استاد کریٹیوٹی کا سہارا لے کر چیزوں کو بہتر طور پہ پریزنٹ نہیں کر سکے گا, بیان نہیں کر سکے گا, سامنے نہیں لا سکے گا, تو گویا وہ تدریس کے اس بنیادی اصول کے خلاف کرے گا کہ دور جدید کا تعلیمی تقاضا یا تعلیمی چیلنج موجود ہے. ایک مضمون ایجوکیشنل سائیکالوجی جسے میں پڑھاتا ہوں, اور اس میں انسان کے مختلف اسٹیجز کی ہم بات کرتے ہیں کہ آفٹر برتھ انسان کے 4 بنیادی اسٹیجز ہیں کہ جو تعلیمی میدان کے اندر ضروری ہوتے ہیں, جن میں سے پہلا انفینسی پیریڈ ہے, طفلیت کا دور ہے, دوسرا چائلڈہڈ پیریڈ ہے, بچپن کا دور ہے, پھر ایڈولسنس پیریڈ, بلوغت کا دور آتا ہے, اس کے بعد ایڈلٹہڈ یا پختگی کا دور آتا ہے. اس چیز کو پڑھانے کے لیے لیکچر کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن میں لیکچر کے ساتھ جس چیز کو اضافی طور پہ بہتر سمجھتا ہوں کمیونیکیشن کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انفینسی اور چائلڈہڈ پیریڈ پڑھنے کے بعد ان بچوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ اپنے بچے, ورنہ اپنے چھوٹے بہن بھائی, اپنے اور اڑوس پڑوس سے کچھ بچوں کو ایک کلاس کے اندر لے کر آ جائیے, اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پڑھنے کو ہم ان کے اوپر پریکٹیکل کرتے ہیں, آبزرویشن کرتے ہیں, ایک دن ان کے ساتھ کڈس ڈے کے نام سے گزارتے ہیں, اور اس کے بعد جو ان بچوں کی لرننگ ہوتی ہے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے جو صرف پڑھی ہوئی یا صرف لیکچر کی بنیاد پر لرننگ.
فیضان محترم، ہم تمام تعلیمی ادارے سے آپ لوگ وابستہ ہیں. اسائنمنٹ بنیاد ہے کسی بھی تعلیمی ادارے کی. ہر اس میں ہر بالخصوص یونیورسٹیز کے اندر اسائنمنٹ ہوتا ہے. اسائنمنٹ کا خاص طریقہ عام طور پہ 95% لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک موضوع دے دیتے ہیں آپ، اور طالب علم سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس موضوع پہ کہیں سے بھی جہاں سے اس کا علم ہو سکے اس نے کچھ معلومات دینی ہے، اور معلومات دے کر اس نے آ کے آپ کو تحریر کی صورت میں دے دینی ہے. ملٹیپل انٹیلیجنس کے نام سے ایک تھیوری کی بنیاد پہ جب ان اسائنمنٹس کو کریٹ کیا گیا تو ایک نہیں 12 طریقے جو ہے وہ دریافت کر لیے گئے کہ جس طریقوں سے آپ بچے سے کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اصل چیز وہ کانٹینٹ ہے جو تم نے ہمیں بتانا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ تحریری صورت میں تم ویڈیو بنا کے دے سکتے ہو، تم کسی آرٹ کی صورت میں کر سکتے ہو، تم کوئی ایکٹیویٹی یہاں پہ سر انجام دے سکتے ہو. اسی طریقے سے تم کسی میوزک کی صورت کے اندر اس کو جو ہے بیان کر سکتے ہو. تو گویا اسائنمنٹ کے اس عام سے فارمیٹ کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں. دس از کالڈ دا چینجنگ کانسیپٹ آف ایجوکیشن. 21ویں صدی کا جو تصور تعلیم ہے اس کے مطابق. اسی طریقے سے امتحانات کی اکثر میں بات کرتا ہوں، میں اس پہ تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. وہ امتحان کے جو ہمیشہ ہمارا صرف اور صرف پیپر پین ٹیسٹ لیا جاتا ہے عام طور پہ، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم جو ہے وہ اپنا حافظہ جو ہے وہ انڈیلتے ہیں، اپنی میمورائزیشن کو ان کاغذ کی ان چند لمحوں جو وقت ہمیں دیا جاتا ہے اس پر ہم اس کو انڈیل دیتے ہیں. اس کے نتیجے کے اندر میں اور آپ اپنے طالب علموں کو چیک کیا کر رہے ہیں، ان کا حافظہ چیک کر رہے ہیں، ان کی میمورائزیشن چیک کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ سوالات کی ترتیب اور تنظیم بھی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جس میں وہ کریٹیکلی کچھ بات سوچ سکیں، لہٰذا صرف اور صرف اپنے حافظے کی بنیاد پر ان ایگزامس کو دیتے ہیں. لیکن اگر یہی امتحانات آپ یہاں پر ایکٹیویٹی کی صورت کے اندر لینا شروع کر دیں، انہیں بتایا جائے کہ آپ نے اس کانٹینٹ کو بیان کرنا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے تقریری طریقہ استعمال کریں، اس کے بیان کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کا طریقہ اختیار کریں، اس کو بیان کرنے کے لیے کسی وزٹ کا طریقہ اختیار کریں، تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرد اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس چیز کو بیان کرتا ہے، اور ایک ندرت، ایک ویرائٹی، ایک کریٹیوٹی آپ کو جو ہے نظر آتی ہے. دوسرا سی جو اس پورے معاملے میں بہت اہم ہے وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی سوچ سمجھ جسے آپ کہہ لیجیے کہ ہم بیان کرتے ہیں. جب ہم تنقید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ ہمارے ذہن میں ایک نیگیٹیوٹی کا تصور آتا ہے، کیا تنقید کر رہا ہے، تنقیدی انسان ہے. لیکن تنقید کا مطلب صرف اس کو منفی طور پہ ہی نہ لیں. تنقید کا جو پروسیس ہے اس پروسیس میں ایک فرد جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس چیز کو جس کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے مجموعی تصور کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے اس کا جائزہ لیتا ہے، اس کے بعد پھر عمل کی جانب مائل ہوتا ہے. تو یہ پورے 4 عمل کی بنیاد پر ایک کریٹیو تھنکنگ کا پروسیس جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہوتا ہے. لہذا آج ایک استاد کا کام میں اپنے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کا موقع فراہم کرے طلباء کو کہ بچے اس پر بھی اگر تنقید کر سکیں تو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا جس اجتماعیت سے تعلق ہے اس معاشرے کے اندر زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنے فورمز میں ایک فورم کے اندر ایک پوائنٹ فراہم کرتے ہیں کہ جناب تنقید یا تبصرہ یا جسے ہم ایک اور نام سے اگر احتساب کی صورت میں واضح کریں، تو جب یہ اپارچونیٹی ایک فرد کو دی جاتی ہے اور اسے سکھایا جاتا ہے کہ معاشرے میں تنقید کیسے کرنی ہے، تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے افراد کار پیدا ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جسے ہم کہتے ہیں کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ ان کی ہوتی ہے، اور وہ جذباتی لحاظ سے مستحکم ہوتے ہیں. وہ کسی بھی اپنے رائے کے برخلاف چیز کو سن کے پتھر اٹھا نہیں لیتے ہاتھ میں، بلکہ ان کے اندر اس صبر پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو سنیں اور اس کے بعد اس پر ریئیکٹ کر سکیں. تیسری جو چیز ہے وہ کمیونیکیشن ہے. 4 C's کی میں نے آپ سے بات کی تھی، اور یہ تیسری چیز کمیونیکیشن ہے. اور اس کمیونیکیشن کے اندر قوت لسان ہے، قوت بیان ہے، قوت تحریر ہے، تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے موجود ہیں. یہ مشاہدہ آپ نے عام طور پہ کیا ہوگا کہ بعض احباب کی آپ میں سے جو بالخصوص جامعات کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں یا موجود ہیں اس وقت، کہ ہم بعض پروفیسرز کی گفتگو گھنٹوں سن لیتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کی گفتگو کا معاملہ یہ ہے کہ 15 منٹ بعد ہی ہمیں جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ہم بور ہو جاتے ہیں. تو یہ دراصل وہ کمیونیکیشن کی قوت ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ علم رکھنے والا ایک فرد بھی جو ہے وہ اپنی بات کو صحیح طور پہ پریزنٹ نہیں کر پاتا ہے، بیان نہیں کر پاتا ہے، پہنچا نہیں پاتا ہے. اس کے برخلاف ایک کم علم شخص اپنے اس کمیونیکیشن اسکلس کو استعمال کر کے جتنا علم رکھتا ہے اتنا علم منتقل کر دیتا ہے. تو آج کا یہ تیسرا سی بھی بہت زیادہ اہم ہے جسے ہمیں کمیونیکیشن کہتے ہیں. اور چوتھا اور آخری سی جس کی میں نے آپ سے یہاں پہ بات کی 21st سینچری اسکلس کے تناظر میں، وہ کولیبریشن ہے، مشترکہ طور پہ کام کرنے کی صلاحیت. عزیزان محترم، ہمارا وہ نظام تعلیم کے جو ہمیں مقابلے کا درس دیتا ہے، جو ہمیں پوزیشنز کا درس دیتا ہے، جو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پہ کلیپنگ کرواتا ہے، وہ کس طرح سے ممکن ہے کہ جہاں پر دوڑ ہی مقابلے کی لگی ہوئی ہو وہ کولیبریشن کا درس کہاں سے دے پائے گا اور کتنا دے پائے گا. لہذا آج کے اس دور کے اندر
کہ جس میں ہم مقابلے کا مطلب صرف یہ لیتے ہیں کہ یا تو انسان ہارتا ہے یا جیتتا ہے. آج ایک نئے تصور مقابلہ کو دینے کی اور پریزنٹ کرنے کی آج کی 21ویں صدی میں ضرورت ہے. اور وہ مقابلے کا تصور کیا ہے کہ مقابلے میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یقیناً دو چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مقابلے میں یا تو جیتنا ہوتا ہے یا سیکھنا ہوتا ہے. کوئی بھی مقابلہ اس میں جیت اور ہار نہیں ہے, اس میں یا تو جیتنا ہوتا ہے یا سیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ نے مقابلے کے اندر یہ اسپرٹ اپنے طلباء کے اندر پیدا کر دی تو یقیناً یہ 21ویں صدی کے اس تقاضے کو, جس کے مطابق ہم دور جدید کے تعلیمی تقاضے بیان کر رہے ہیں, ہم ایک ایسی نسل تیار کر سکتے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر ہر چیز کو اس ظاہری پیمانے پہ ناپنے کی بجائے کچھ اخروی پیمانے پہ ان کی نگاہ کے اندر جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہو سکیں گے. دوسری بات, یہ تو آئی کی بات تھی کہ ایک استاد جب ان ساری چیزوں کو سمجھے گا تو اس کے نتیجے کے اندر بہتر طور پہ عمل بھی کر سکے گا اور کروا سکے گا. دوسری چیز ہے کین. میں نے آپ کو بتایا 3 چیزیں کہ جو دور جدید کے میں تقاضے سمجھتا ہوں ان میں آئی سی سی, پہلی آئی چیز کی, دوسری ہے سی فار کین. کین کا مطلب یہ ہے کہ استاد دنیا کے بدلتے ہوئے رجحانات اور تبدیلیوں سے واقفیت کے بعد یقیناً دین ہی کین ڈو, یعنی اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. استاد کو تجربے سے نہیں گھبرانا چاہیے. میں بعض اوقات یہ محسوس کرتا ہوں, میں خود بھی اسی قبیلے سے جو کا تعلق ہے, کہ ہم بہت ساری چیزیں روایتاً کرتے ہیں. جو روایتی طریقہ تدریس ہے, روایتی طریقہ جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا پڑھا, جس طرح سے انہوں نے بھی بات کی مجھ سے پہلے پیشتر جو مقرر تھے یہاں پہ, کہ بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں, دریاؤں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے. لہٰذا اگر ابھی بھی وہی طریقے اختیار کیے جائیں گے تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ وہ ہوگا کہ جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. لہذا استاد کو تجربہ کرنے سے نہیں گھبرانا چاہیے, نئے سے نیا طریقہ, نیا سے نیا انداز اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اسکول کو ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہیے کہ جو دور جدید کے تعلیمی تقاضوں کے لحاظ سے پوری اترتی ہو. جان ڈیوی ایک بڑا نام ہے تعلیمی دنیا کا, تعلیمی میدان کا. جان ڈیوی کہتا ہے کہ اسکول کو چھوٹا سا سماج بنا دو, اسکول کو ایک چھوٹا سا معاشرہ بنا دو, تاکہ جو بچہ پریکٹس کر رہا ہے وہ چیز اسے اسکول میں بھی نظر آ رہی ہو. لہذا ایک کریٹو اور انوویٹو استاد ہی اپنا اثر طلباء تک جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے, بصورت دیگر یہ کام ممکن نہیں ہے. لہذا چیزوں کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ استاد کی وہ سی ہے, وہ دوسرا معاملہ ہے. اور آخری چیز, آخری سی جس کو میں نے چینج کا نام دیا ہے, یعنی سیکھنے کے بعد اب استاد اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہو, چیزوں کو چینج کر سکتا ہو. لہذا استاد وہ ہستی ہے کہ جو ماحول پیدا کرتا ہے, جو انوائرمنٹ تخلیق کرتا ہے. یعنی بیج کے نشوونما کے لیے صرف بیج کا پیدا ہونا ضروری نہیں ہے. پیدائش کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, انسان پیدا ہو جاتا ہے, لیکن اس پیدا ہونے کے بعد کا جو نشوونما کا پروسیس ہے اور عمل ہے وہ والدین کے بعد جو دوسری ہستی جس کے یہ کام ذمہ دیا گیا اور اسی لیے اسے کار نبوت بھی کہا گیا, وہ درحقیقت استاد ہے. عزیزان محترم, استاد کے 2 فنومنا سید العلا معتزلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اور ان کے مطابق استاد 2 طرح کا ہے. ایک استاد وہ ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ کسان کی طرح کام کرتا ہے, اور ایک استاد وہ ہے کہ جو مالی کی طرح کام کرتا ہے. کسان کا کام کیا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں بیج موجود ہوتا ہے, اس نے زمین کو کسی نہ کسی درجے میں فرٹائل کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ بیج بکھیرتا جاتا ہے, پھینکتا جاتا ہے. اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون سا بیج کہاں جا کے پڑے گا, کون سے بیج سے جو ہے درخت اور پھل جو ہے وہ نمودار ہوگا. کوئی بیج جو ہے وہ چڑیا کھا جائے گی, کوئی بیج دھوپ کی سختی سے یا پانی کی زیادتی سے جل جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور کوئی بیج نکل بھی آئے گا. اس کا کام بیجوں کو بکھیرنا ہے. لیکن اس کے برخلاف مالی کا جو کام ہے وہ کام بالخصوص ایک ایک پودے کو دیکھنا ہے, ایک ایک پودے کی تلاش خراش کرنا ہے. ایک بڑا پودا اگر چھوٹے پودے پہ گر رہا ہے تو اس کو ڈنڈی لگا کے سیدھا کرنا ہے تاکہ وہ دوسرے پودے کی نشوونما کو متاثر نہ کر سکے. تو بطور استاد مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ دور جدید کے تعلیمی تقاضوں کے اندر ہم نے ایک ایک فرد کو امپروو کرنا ہے, ایک ایک فرد کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. اس طرح کا معاملہ نہیں کہ جس طرح یہاں جا کے ایک تقریر کی صورت کے اندر میں اگر اپنی اس کلاس کے اندر آگے ایک تقریر کر دیتا ہوں اور مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ سامنے بیٹھے ہوئے آڈینس میں سے کتنے لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ وہ سن کے سیکھتے ہیں, کتنے لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ وہ کر کے سیکھتے ہیں, اور کتنے لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ وہ دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں. میں صرف ایک ہی طریقہ تدریس کو اختیار کر لوں اور میں سمجھوں کہ تمام بچے, تمام طلباء مجھے اسی طرح کا رزلٹ دے دیں, ممکن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق استعمال کیا. حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے تبلیغ کے لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ باڈی اسمارٹ تھے. جو ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری کے مطابق, اگر آج بھی بات جو میں دوبارہ وہی دہرا رہا ہوں کہ جو چیز آج سے 1400 سال پہلے اللہ اور اس کے رسول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کر گئے, آج کی سائنس سے بتدریج دریافت کر رہی ہے. باڈی اسمارٹ فرد کو کام کیا دیا گیا, میدان جہاد کے اندر نکالا گیا
اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوا؟ سیف اللہ بن گیا. آپ نے ایسے افراد کو جن کے اندر ایڈمنسٹریٹو اسکلز تھی، خلفائے راشدین کی مثال آپ کے سامنے کہ ایڈمنسٹریٹو اسکلز ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کے اس ادارے کو مستحکم کیا بلکہ اس کو آگے بھی پھیلایا. عثمان غنی کی صورت کے اندر آپ کو ایک دوسری کیفیت جو نظر آتی ہے، حضرت حسان بن ثابت کی صورت میں ایک اور نغمگی کی کیفیت آپ کو نظر آتی ہے، اور اسی طریقے سے مبلغین اسلام کی صورت میں مختلف آپ کو جو صورتحال نظر آتی ہے. تو لہذا ایک استاد کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ استاد کی جانب سے ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ طلباء ان تمام چیزوں کو کہ جو 21st سینچری اسکل کی ان 4 C's کی صورت میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپشنز ہیں وہ جو اختیار کر سکیں. کیونکہ یہ بات میں اور آپ بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ استاد اگر صرف سنانے والا ہوگا تو انسان سن پیدا ہوگا، اور استاد اگر کر کے دکھانے والا ہوگا تو وہ عملی انسان اس دنیا کے ماتھے پر اور اس وطن عزیز پاکستان کے مستقبل کی صورت میں وجود میں آئے گا کہ جو اس مستقبل کو چینج کر سکے گا. کیونکہ آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. کتنا طوطے کو پڑھایا ہے پھر بھی وہ حیوان ہی رہا. تو لہذا چیزوں کو میمورائز کرا دینا، یادداشت میں بٹھا دینا، حافظے کو بہتر بنا دینا، یہ ایک پارٹ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کل نہیں ہے، کل تعلیم نہیں ہے. لہذا جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ دور جدید کے ان تعلیمی تقاضوں کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہمارے عمل کو ان تقاضوں کے مطابق ڈھلنے کی اور ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہمارے ہاتھوں امت کی امامت کرنے والے ایسے افراد کار تیار فرمائے کہ جو اس پوری ملت اور امت کو وہ سرفرازی اور سربلندی عطا کر سکیں کہ جس کا اس امت کو انتظار ہے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.